عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کو اپنی اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ روایت کو نقل کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول کے لقب سے مشہور ہے۔ 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس سے بھی بڑا عجیب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینے کے لوگوں نے ہر ایک نے اپنی وسعت کے مطابق آپ کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ پیش کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، چونکہ ان کے والد تو وفات پا چکے تھے، ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو انہوں نے بطور تحفہ کے اپنے بیٹے کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ میں تحفے میں اپنے بیٹے کو پیش کرتی ہوں، یہ آپ کی ہی خدمت کرے۔ کتنا بڑا جگرا تھا ان کی والدہ کا، اور کتنے اونچے بخت اور اونچی قسمت تھی سیدنا انس کی کہ جو خادم رسول کے لقب سے معروف ہوئے۔ چنانچہ ان 10 سالوں میں جو انہوں نے خدمت کی، خود ہی اپنی خدمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو اور اس کام کو نہ کرنا ہو لیکن میں نے کر لیا ہو، تو آپ نے کبھی مجھے یوں نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور جو کام میں نے نہیں کرنا تھا اگر مجھ سے ہو جاتا تو کبھی آپ نے کیوں کا لفظ اس میں بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ اور اگر کبھی مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، بھول جاتا راستے میں بچوں کے ساتھ، کیونکہ بچپنا عمر تھی، کھیلنے لگ جاتا، تو اللہ کے نبی دیکھ کر مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ لگتے ہو تم بھول گئے ہو جس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اندازہ کریں کس قدر شفقت تھی آپ کی اپنے خادم سے۔ مارنا تو دور کی بات، کبھی آپ نے جھڑکا اور ڈھانٹا بھی نہیں۔ یہ آپ کی شفقت ہی تھی کہ صحابہ کرام اپنی جانیں آپ پر نچھاور اور قربان کرتے تھے۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت اور فضل ہے آپ پر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ صحابہ کے لیے نرم ہوئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ترش رو اور سخت مزاج ہوتے، لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ بھی آپ کو چھوڑ کر بکھر جاتے۔ حالانکہ صحابہ کرام جیسا کائنات میں کسی کو شوق نہیں، ان جیسی پیارے نبی سے کسی کو محبت نہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں آپ نرم ہیں تو آپ کے پاس جمے ہوئے ہیں، سخت ہوتے تو ان کے لیے بھی آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی معتبر ترین روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ اکثر کے الفاظ مجھے اور آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اکثر اس دعا کو مانگا کریں۔ جب آپ اس دعا کو اکثر مانگا کرتے ہیں تو پتہ چلا اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنانا سنت ہے، کیونکہ اکثر آپ نے اس دعا کو مانگا۔ دعا کیا ہے؟ قرآنی دعا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ دعا ربنا سے شروع ہوتی ہے اور حدیث مبارکہ میں یہ دعا اللہم سے شروع ہوتی ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے، چاہے ربنا ہو چاہے اللہم ہو۔ ربنا بھی اے ہمارے رب، اللہم اے اللہ۔ آگے کیا ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھلائی دے، یعنی ہماری دنیا اچھی بنا دے۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے۔
وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ دیکھیں دریا کو کیسے کوزے میں بند کیا، کس قدر مختصر ترین الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کے معنی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ دنیا اچھی، آخرت اچھی، اور مرنے کے بعد عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا ہے۔ اب دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں۔ اس دین اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، جیسے عیسائیوں میں تھا کہ سب کو چھوڑ کر غاروں کے اندر جا کے سارا دن ساری زندگی عبادت میں لگا دیتے۔ ہم نے دنیا کے کام کاجوں میں بھی رہنا ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگنی، یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں بلائی عطا فرما۔ دنیا میں بلائی کیا ہے کہ انسان کو جو جو دنیا کی ضرورت ہے وہ اچھی مل جائے۔ نیک بیوی کا ملنا دنیا کی بہت بڑی بلائی ہے، نیک اولاد کا مل جانا دنیا کی بہت بڑی بلائی ہے، جو ضرورتیں ہیں ان کا حلال طریقے سے پورا ہو جانا دنیا کی بہت بڑی بلائی ہے۔ جتنے بھی رشتہ ناتا اور معاملات اور معاشرت ہے، اچھے طریقے سے ان کا انجام تک پہنچنا یہ دنیا کی بلائی۔ گویا کہ اس ایک لفظ میں ہم یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اب آخرت اچھی کیسے ہو کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اندازہ کریں دنیا کی ابھی جو گرمی کا موسم ہے کس قدر سخت گرمی ہے، یہ گرمی ناقابل برداشت ہے۔ پھر جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ تھوڑے لمحے کے لیے برداشت نہیں، آگ کیا؟ یہ جہنم کا سانس ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جو گرمی سخت پڑتی ہے، آپ نے فرمایا یہ جہنم کا سانس ہے، کیونکہ جب اس کا باز کو کھانے لگا گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرا باز کو کھانے لگا، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی۔ یہ جہنم کا سانس ہے کہ دنیا کی گرمی برداشت کے قابل نہیں۔ انسان مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ یہ تو بجلی ہے، پنکھے چلتے ہیں، ہوا ملتی، سکون مل جاتا ہے۔ بجلی جاتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اندازہ کریں یہ گرمی، اس گرمی کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من حر جہنم، اے اللہ جہنم کی گرمی سے مجھے پناہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ہمیں بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے، اکثر اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔